اگر آپ دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں اور کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں۔ آپ کون ہو؟ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو اور تمہاری عادات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ ہم اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا۔ چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ حضرت علی نے فرمایا، لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور دوسری اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لاؤ۔ زیادہ تر لوگ سچ بولنے کی آڑ میں سامنے والے کی اصلاح کم اور دل آزاری زیادہ کرتے ہیں۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، زندگی میں 3 باتوں سے کبھی دستبردار نہ ہونا۔ نمبر 1، بہترین کھانا کھانا۔ نمبر 2، بہترین بستر پر سونا۔ نمبر 3، بہترین گھر میں رہنا۔ بیٹے نے کہا کہ ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حکیم نے کہا، اگر تم صرف بھوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو وہ بہترین کھانا ہوگا، اگر تم خوب محنت کرو اور تھک ہار کر سو گے تو تمہارا بستر بہترین ہوگا۔ 10 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اگلا بندہ حسد میں مبتلا ہے۔ نمبر 1، حاسد ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ نمبر 2، وہ آپ کی کسی خوشی میں بھی جلی ہوئی سی بات کریں گے، چاہے خوشی کتنی بھی معمولی ہو، ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا جانیں گے، نہ صرف جانیں گے بلکہ اس کا اظہار بھی کریں گے۔ نمبر 4، ان کی عید آپ کی شکست میں ہے۔ نمبر 5، ان کو آپ کے ہر اچھے کام میں بھی برائی نظر آ جائے گی۔ نمبر 6، آپ کی ہر کامیابی ان کے نزدیک صرف گڈ لک ہے، چاہے آپ نے اس کامیابی کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کی ہو۔ نمبر 7، وہ ہر وقت آپ سے مقابلے کی دوڑ میں ہوتے ہیں۔ نمبر 8، اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کا بدلہ آپ کی ذات کو پنچنگ بیگ بنا کر لیں گے۔ نمبر 9، وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، جس طرح حسد کی حد نہیں، اسی طرح گراوٹ کی بھی کوئی حد نہیں۔ الزام تراشی، بہتان، جھوٹ کچھ بھی ان کے نزدیک ناجائز نہیں۔ اپنے حاسدین کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے کیونکہ کوئی تو ان کے لیے بھی دعا کرنے والا ہے۔ وضو سے انسان کی شکل اور قرآن سے انسان کی عقل۔
اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار ضرور کسی غریب کو اچھا کھانا کھلاؤ اور اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دے کر اللہ سے تجارت شروع کر دو۔ رزق اتنا بڑھ جائے گا کہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اگر تو 10 برس تک بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی تو علم سے منہ نہ موڑ۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اللہ کا ہر فیصلہ عقل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے حرف شکایت کبھی لب پر نہ لاؤ۔ دنیا کو پا لینا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت سے بہتر سمجھا جائے تو پھر یہ دھوکہ اور خسارہ ہے۔ جو محبت سے واقف نہیں وہ اللہ سے واقف نہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ جس رفتار سے تیرا مرض بڑھتا چلا جائے تو اسی رفتار سے اس کا علاج کر۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا کبھی جہالت کے گڑھے میں نہیں گرتا، اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ ہر کام میں دوسروں کا سہارا ڈھونڈنا ایک بہت بڑی بے عزتی ہے۔ اگر تم اللہ سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جا، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل اور خواب میں دولت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا صرف ایک موقع ملتا ہے اور وہ زندگی ہے، اس کو برے کاموں میں ضائع مت کرنا۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی موقع نہ دو۔ رشتے کم بنائیں لیکن انہیں دل سے نبھائیں۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو دیتے ہیں۔ خود پہ یقین ہونا چاہیے، سہارے ہی تو بے سہارا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک اور بزدل انسان وہ ہے جو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں اور سامنے آ کر خوشامد کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت ہر غم کا علاج ہے۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کا بھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صدقہ کو حقیر نہ جانا، کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے۔ اگر کسی کو سزا دینا ہے تو خاموش ہو جاؤ، اس کے ساتھ کبھی مت جھگڑنا۔ کسی فکر کو قبول کیے بغیر اس پر غور کرنا آپ کی تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص بہانہ بنانے میں بہت اچھا ہو وہ کسی اور کام میں اچھا نہیں ہو سکتا۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ شیطان کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے کہ خیر و شر کی کشمکش میں اچھے لوگ کچھ نہ کریں۔ پیسہ بدترین آقا ہے مگر بہترین غلام ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔
اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ کسی فرد کسی قوم کو ہلاک کرنا ہے تو اس کی امید کو مار ڈالیے، اور اگر اسے تعمیر کرنا ہے تو اس کی امید کو زندہ رکھیے۔ وہ آدمی نادان ہے جو ماضی سے نہیں سیکھتا اور بار بار پرانی غلطیاں دہراتا ہے، مگر وہ آدمی زیادہ نادان ہے جو ماضی سے سیکھتا ہے اور ہر دفعہ نئی غلطی کرتا ہے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونا ڈپریشن کو دور کرتا ہے۔ نمبر 2، کپڑوں کا دھونا رنج و غم اور خزنوں ملاح کو دور کرتا ہے۔